جی پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل في بيان أسباب الشرائع اعلم أن أصول الدين وفروعه مشروعة لأسباب جعلها الشرع أسبابا لها كالحج بالبيت والصوم بالشهر والصلاة بأوقاتها والعقوبات من أسبابها والكفارة التي هي دائرة بين العبادة والعقوبة بما تضاف إليه من سبب متردد بين الجزء والإباحة والمعاملات بتعلق البقاء المقدور بتعاطيها والإيمان بالآيات الدالة على حدوث العالم. وإنما الأمر بإلزام أداء ما وجب علينا بسببه السابق كالبيع يجب به الثمن ثم يطالب بالأداء. ودلالة هذا الأصل إجماعهم على وجوب الصلاة على النائم والمجنون والمغمى عليه إذا لم يزدد الجنون والإغراء على يوم وليلة. وإنما يعرف السبب بنسبة الحكم إليه وتعلقه به لأن الأصل في إزالة الشيء إلى الشيء أن يكون سببا له وإنما يضاف إلى الشر مجازا وكذا إذا لازمه فتكرر بتكرره دل أنه يضاف إليه. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. فصل في بیان اسباب الشرائع. یہ فصل ہے شرعی احکام کے طریقوں کے بیان میں. اعلم تو جان ان اصول الدین و فروعہ بے شک دین کے اصول اور فروع مشروع ہیں اسباب کے ساتھ. جعلہ الشارع شریعت نے ان کو بنایا ہے اسباب اللہ ان احکام کے لیے اسباب. کل حج بالبیت جیسا کہ حج مشروع ہے بیت اللہ کے ساتھ اور صوم روزہ مشروع ہے مہینے کے ساتھ اور نماز اپنے اوقات کے ساتھ اور عقوبات سزائیں اپنے اسباب کے ساتھ. والکفارہ وہ کفارہ جو دائر ہوتا ہے عقوبت اور سزا کے درمیان یہ بھی مشروع ہے ان اسباب کے ساتھ تضافر جن کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے. ایسے اسباب جو متردد ہوتے ہیں حضر ممانعت اور اباحت کے درمیان. اور معاملات مشروع ہے بتعلق البقاء المقدور کائنات طے شدہ کائنات کے بقاء کے تعلق کے ساتھ ان کے اختیار کرنے کے ساتھ. اور ایمان مشروع ہے ان علامات نشانیوں کے ساتھ جو دلالت کرتی ہے اللہ تعالیٰ جو دلالت کرتی ہے عالم کے حادث فانی ہونے پر. وَإِنَّمَا الْأَمْرُ اور سوائے اس کے امر تو الزام ادا لازم کرنے کے لیے ہوتے ہیں ادا کو اس چیز کی جو واجب ہے ہم پر اپنے پہلے سبب کے ساتھ. جیسا کہ بے اس کے ذریعے سے ثمن واجب ہوتا ہے فَمَنْ يُطَالَبُ بِالْأَدَاءِ پھر ادا کا مطالبہ کیا جاتا ہے. اور ودلالت هذا الاصل اس اصل کے دلیل اس ضابطے کی دلیل یہ ہے کہ اجماعهم فقہا کا اجماع ہے علی وجوب الصلاۃ نماز کے واجب ہونے پر علی النائم سوئے ہوئے شخص پر مجنون پر والمغمى علیہ جس پر بے ہوشی آ گئی اس پر اذا لم یزدد الجنون جب جنون زیادہ نہ ہو جائے اغما زیادہ نہ ہو جائے ایک دن اور ایک رات پر. وَإِنَّمَا پختہ بات ہے یعرف السبب
کہ پہچانا جاتا ہے سبب بنسبت الحکم علیہ و تعلق، حکم کی اس کی طرف نسبت کرنے سے اور حکم کو اس کا متعلق ہونے سے۔ لأن الاصل، اس لیے کہ اصل فی اضافت الشیء، کسی چیز کی اضافت میں الی الشیء، شیء کی طرف، وہ یہ ہوتا ہے ان یکون السبب اللہ، کہ وہ مضاف الیہ اس کے لیے کیا ہو سبب۔ وانما یضاف، اور سوائے اس کے نہیں حکم کو منسوب کیا جاتا ہے الی الشرط، شرط کی طرف مجازاً، مجازی طور پر۔ وکذا، اور اسی طرح اذا لازمہ، جب حکم اس کے ساتھ لازم ہو جائے، فتقرر بتقرری، اور حکم میں تکرار پیدا ہو جائے، اس کے تکرار پیدا ہونے کے ساتھ، دل انہ یضاف، تو یہ بات دلالت کرتی ہے کہ حکم کو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، فصل فی بیان اسباب الشرائع۔ اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ اسباب کو ذکر کرنے لگے، لیکن یہاں پر اسباب سے مراد طریقے ہیں، اور شرائع سے مراد احکام مشروعہ ہے، احکام شرعی ہے۔ یعنی یہ فصل ہے ان طریقوں کے بارے میں جن کے ذریعے سے احکام شرعیہ معلوم ہوتے ہیں۔ سبب، اسباب سبب کی جمع، سبب لغت میں کہتے ہیں وہ چیز جس کے ذریعے سے مقصود تک رسائی ممکن ہو، یہ لغوی معنی ہے۔ اور اسی وجہ سے رسی کو سبب کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے مقصود تک، مثلاً کنویں تک رسائی ممکن ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، یہاں پہ سبب سے مراد رسی ہے۔ راستے کو بھی سبب کہتے ہیں، اس لیے کہ راستہ بھی آپ کو کیا کرتا ہے، مقصود تک پہنچاتا ہے۔ شریعت میں سبب کہتے ہیں ہر وصف ظاہر کو جو منضبط ہو اور نقل دلیل اس پر دلالت کرے کہ وہ حکم شرعی کے لیے معرف ہے، پہچان کا نام شناخت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، سبب کہا جاتا ہے۔ اب اس بات میں بحث ہے کہ آیا احکام کے اسباب ہیں کہ نہیں، اس حوالے سے اختلاف ہے، اور 3 مذاہب ہیں۔ کتنے مذاہب ہیں؟ 3۔ پہلا مذہب ہے ہمارے اکثر حضرات کا، بعض شوافی کا اور جمہور متکلمین کا، یہ فرماتے ہیں کہ تمام احکام کے لیے اسباب موجود ہیں، چاہے وہ احکام اصول کی قبیل سے ہوں یا فروع کے قبیل سے ہوں، چاہے وہ عبادات ہو، حقوق اللہ ہو، یا چاہے وہ حقوق العباد ہو، ان کے لیے اسباب ہیں، اور اسباب کی طرف یہ منسوب ہوتے ہیں، اگرچہ موجب حقیقی، اصل واجب کرنے والے کی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اسباب کی طرف یہ منسوب کیے جاتے ہیں، اسباب ہیں۔
یہ پہلا مذہب ہے۔ دوسرا مذہب بعض اصولیین کا ہے، یہ فرماتے ہیں بالکل اسباب کا انکار کرتے ہیں کہ اسباب ہے نہیں، نہ حقوق العباد کے نہ حقوق اللہ کے اسباب ہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ دو دلیلیں دیتے ہیں اس بات پر۔ ایک دلیل تو اسباب کی نفی پر یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے گا یہ ایجاب جو ہے نا واجب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، جیسا کہ تخلیق اللہ کا خاصہ ہے۔ تو اگر ہم احکام کے لیے اسباب مانیں گے تو جو اللہ کا خاصہ ہے وہ اللہ سے منقطع ہو جائے گا، وہ اللہ کے ساتھ خاص نہیں رہے گا پھر، اور آپ نے دوسروں کے لیے بھی ثابت کر دی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ اسباب، احکام اور اسباب کے درمیان انفکاک، جدائیگی نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن جدائیگی ہے وہ کیسے؟ اس شریعت کے وارد ہونے سے پہلے اسباب تھے لیکن احکام نہیں تھے۔ احکام تو شریعت نے بتایا نا کہ احکام ہے، یہ کام کرنے ہیں، تو احکام تو نہیں تھے، اسباب تھے، تو انفکاک پایا گیا۔ انفکاک تو ہو نہیں سکتا، اس لیے معلوم ہوا کہ اسباب احکام کے لیے نہیں ہیں۔ اسی طرح دیکھیے گا کوئی شخص دارالحرب میں ایمان لاتا ہے تو اب اس پر عبادات واجب نہیں ہیں، لیکن احکام تو ہیں، نہیں کیا نام ہے، اسباب تو ہیں، اسباب پائے گئے لیکن احکام نہیں ہے۔ انفکاک ہو رہا ہے، جدائیگی ہو رہی کہ نہیں؟ حالانکہ احکام اور اسباب کے درمیان جدائیگی نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ احکام کے اسباب نہیں ہیں۔ سمجھ آ گئے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارے حضرات پہلی دلیل کے جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے گا یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ موجب حقیقی وہ تو اللہ ہے، یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ اصل تو اللہ تعالیٰ احکام کو واجب کرتا ہے، البتہ ظاہری طور پر اسباب کی طرف بھی منسوب ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دوسری دلیل انہوں نے دی ہے کہ احکام اور اسباب کے درمیان انفکاک نہیں ہو سکتا، جبکہ انفکاک پایا گیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے گا ہمیں تسلیم ہی نہیں ہے کہ شریعت کے وارد ہونے سے پہلے اسباب موجود تھے۔ ہم وہ مانتے نہیں ہیں کہ اسباب تھے، اسباب بھی نہیں تھے، اسباب بھی شریعت نے بتائے ہیں۔ شریعت کے وارد ہونے کے بعد جب شریعت آ گئی، اسباب آ گئے، احکام بھی آ گئے، اس کے بعد انفکاک نہیں پایا گیا۔ اور جو آپ نے مثال دی ہے کہ جیسے کوئی شخص دارالحرب میں مسلمان ہوتا ہے تو اس پر عبادات احکام واجب نہیں ہے، اسباب تو وہاں پر بھی انفکاک پائے گئے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر اسباب بھی ہے اور احکام بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ احکام نہیں ہے، البتہ ہم نے اس پر عبادات واجب نہیں کی دفع حرج کے لیے، دفع حرج کی وجہ سے، حرج سے اس کو بچانے کی وجہ سے، وگرنہ وہاں پر بھی کوئی انفکاک نہیں پایا جا رہا، اسباب اور احکام دونوں موجود ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تیسرا مذہب ہے اشاعرہ کا۔ اشاعرہ فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ یعنی عبادات کے لیے تو کوئی اسباب نہیں ہے،
البتہ حقوق العباد کے لیے اسباب ہیں. یعنی یہ حضرات کیا کرتے ہیں؟ فرق کرتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان. یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حقوق العباد بندے کے کسب سے ہوتے ہیں، خالق تو اسباب اللہ ہے احکام، لیکن کاسب انسان، تو بندے کسب سے ہوتے ہیں، تو اس لیے حقوق العباد کے لیے تو اسباب ہیں، لیکن عبادات کے لیے حقوق اللہ کے لیے اسباب نہیں. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ لیکن ہمارے آزاد یہ جواب دیتے ہیں کہ جب آپ نے جناب والا بعض کے لیے اسباب تسلیم کر لیے، یعنی حقوق العباد کے لیے، تو حقوق اللہ کے لیے بھی اسباب تسلیم کرنے پڑیں گے. حقوق العباد کے لیے اسباب تسلیم کرنا، حقوق اللہ کے لیے نہ کرنا، یہ غیر ناشی من دلیل بات ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں. جب بعض کے لیے آپ نے کر لیے تو بعض کے لیے جو باقی بعض ہے ان کے لیے بھی اسباب کو تسلیم کرنا پڑے گا. اب اسباب بتا رہے ہیں، جیسے کہ الحج بالبیت، جیسے حج جو ہے نا اس کا سبب کیا ہے؟ بیت اللہ ہے. حج بیت اللہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. تو اضافت کس کی دلیل ہے؟ سببیت کی دلیل ہے کہ مضاف الیہ کیا ہو؟ سبب ہو مضاف کے لیے. یہی وجہ ہے کہ حج زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، چونکہ بیت اللہ ایک ہے اس لیے حج بھی زندگی میں ایک دفعہ. باقی جو وقت ہے ہر سال جو ہوتا ہے وہ سبب نہیں ہے، وہ تو شرط ہے. تو سبب تو ایک ہی ہے، حج بیت اللہ، تو حج بھی ایک. اس طرح والصوم بالشہر، روزوں کے لیے سبب رمضان ہے. صوم رمضان کی طرف مضاف ہوتا ہے، صوم و رمضان کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ سببیت کی دلیل ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر سال جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے فرض ہوتے ہیں. اس لیے ہے کہ سبب کی تکرار سے مسبب میں تکرار پیدا ہوتا ہے. والصلاة بأوقاتها، اس طرح نمازیں اپنے اوقات کے ساتھ. نمازوں کے لیے اوقات کیا ہیں؟ سبب ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب بھی نماز کا وقت آتا ہے تو نماز فرض ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے ادائیگی اس کی. اگر اسباب نہ ہوتے تو ان کے تکرار سے پھر نمازوں میں تکرار کیوں پیدا ہوتا؟ والعقوبات باسباب، اس طرح عقوبات سزائیں بھی اپنے اسباب کے ساتھ. ان کی اسباب کیا؟ جنایات ہیں، چونکہ وہ جنایات کی طرف مضاف ہوتی ہے، اس طرح ان کے اسباب کیا ہیں؟ جنایات. جیسے کہا جاتا ہے نا حد زنا، حد سرقہ. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ اسباب ہیں، ان کے طرف مضاف ہوتے ہیں، اور اضافت سببیت کی دلیل ہے. والکفارۃ التی ہی دائرۃ بین العبادۃ والعقوبۃ بما تضاف الیہ من سبب متردد بین الحظر والاباحہ. اور اس طرح کفارہ فرماتے ہیں جو دائر ہوتا ہے عبادت اور عقوبت کے درمیان. کفارہ من وجہ عبادت ہوتا ہے اور من وجہ عقوبت. چونکہ من وجہ
عبادت ہوتا ہے اس لیے مسلمان پر واجب ہوتا ہے، کافر پر نہیں، اس لیے کہ کافر کے اندر عبادت کی صلاحیت نہیں ہے، اور من وجہ عقوبت ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ اس کا مرتب ہوتا ہے کس پر؟ جنایت پر، جنایت کی وجہ سے جو ہے وہ کفارہ واجب ہوتا ہے، چونکہ کفارہ دائر ہوتا ہے عبادت اور عقوبت کے درمیان، اسی وجہ سے اس کا جو سبب ہوگا وہ بھی دائر ہوگا حظر اور اباحت کے درمیان، تاکہ سبب مسبب کے کیا ہو جائے؟ مناسب ہو جائے، کہ جو اباحت والا پہلو ہے وہ جو ہے نا اس کی بنیاد ہو کس پر؟ کفارہ کے عبادت والے پہلو پر، اور جو حظر والا پہلو ہے وہ تاکہ کیا ہے بنیاد بن جائے کفارہ کے عقوبت والے پہلو کے لیے۔ اب جیسے فرماتے ہیں قتل خطا ہے، کیا ہے؟ قتل خطا، تو یہ بھی حظر اور اباحت کے درمیان کیا ہے؟ دائر۔ اباحت کیا ہے؟ اب یہاں پر اس نے قتل خطا کیسے کہتے ہیں؟ کہ اس نے دور سے دیکھا کہ ایک جسم سا نظر آ رہا، تو اس نے سمجھا کہ کیا ہے؟ شکار ہے، تیر مارا تو آگے سے مولوی صاحب نکلا، وہ تو مر ہی چلا گیا، مر گیا، سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے؟ اب ٹھیک ہے جی یہ قتل ہو گیا، اس کے دو پہلو ہیں قتل قتل، ایک اباحت والا پہلو اور ایک حظر والا پہلو۔ اباحت شکار، وہ شکار کر رہا ہوتا تو شکار کے نیت سے مار رہا ہے، شکار کرنا کیا ہے؟ مباح ہے، کر سکتے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، لیکن یہاں پر حظر والا پہلو ہے کہ اس نے تحری نہیں کی، اس نے غور و فکر نہیں کیا، اس کو چاہیے تھا قریب سے مارتا، اچھی طرح دیکھتے، یا دوربین لگا کے مارتا، اس کو تحری کرنے چاہیے تھی، لیکن اس نے یہ نہیں کی، تو یہ اس میں کیا ہے؟ حظر والا پہلو ہے۔ اس طرح روزے کا کفارہ، کوئی افطار کرتا ہے روزہ رکھ کر رمضان کے مہینے میں، تو اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک اباحت کا پہلو ہے اور ایک حظر کا۔ اباحت کا پہلو تو یہ ہے کہ وہ اپنے مال سے افطار کر رہے، اپنے مال میں تصرف کر رہے، اپنے مال سے کھا رہے، تو ٹھیک، سمجھ آ گئی۔ لیکن حظر کا پہلو ہے کہ دن کے وقت اگرچہ اپنے مال سے کیوں نہ ہو، لیکن کھانا پینا اور ٹیوشن پڑھانا کیا ہے؟ منع ہے، وہ منع ہے جی۔ اس طرح یہاں پہ اس کا تعلق جنایت کے ساتھ، تو یہ حظر والا پہلو ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اور معاملات بتعلق البقاء، اس طرح معاملات جو ہے، معاملات جیسے بیع و شراء، نکاح و طلاق، یہ بھی مشروع ہے، بقائے عالم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کیونکہ بقائے عالم کا تعلق کیا ہے؟ بقائے انسانی پر ہے، نوع انسانی پر ہے۔ انسان باقی رہے گا تو عالم باقی رہے گا، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور انسان کا تعلق کس پر ہے؟ معاملات پر ہے۔ انسانی معاملات کریں گے
بیع شرا کریں گے تو رہیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اکیلا کہ میں بالکل کامل ہوں، یہ تو صرف اللہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ بیع شرا کی ضرورت پڑتی ہے، بیوی کی ضرورت پڑتی ہے، ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ زمین کی ضرورت پڑتی ہے وغیرہ ذالک۔ تو فرماتے ہیں اس کے ساتھ ان کا کیا ہے تعلق۔ والایمان بالآیات الدالۃ علی حدوث العالم، اور ایمان کا تعلق ان علامتوں، ان نشانیوں کے ساتھ ہے جو عالم کے حدوث پر کیا کرتی ہیں؟ دلالت کرتی ہے۔ یعنی ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی اسماء پر ایمان آنے کے تعلق جو ہے ان نشانیوں کے ساتھ ہے جو عالم کے حدوث پر کیا کرتی ہے؟ دلالت کرتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا وجوب عالم کا فانی ہونا، حادث ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی کچھ ہے وہ پہلے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کیا تھا؟ موجود تھا۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ یعنی سب کچھ نہیں تھا، یہ سب کچھ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو واجب کر دیا، اللہ تعالیٰ نے موجود کر دیا۔ تو اصل تو یہ، لیکن ظاہر میں یہ منسوب ہے عالم کے فانی ہونے کی طرف۔ وَإِنَّمَا الْأَمْرُ لِإِلْزَامِ أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْنَا بِسَبَبِ السَّبْبِ، یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ جناب والا آپ نے فرمایا کہ احکام کیا ہوتے ہیں؟ اسباب کی طرف منسوب ہوتے ہیں، ان کے اسباب ہے۔ حالانکہ امر بھی تو ایجاب کے لیے، وہ بھی تو واجب کرتا ہے، اس سے بھی تو وجوب ثابت ہوتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ احکام سے وجوب ثابت ہوتا ہے، کیا نام، اسباب سے وجوب ثابت ہوتے ہیں، احکام اسباب کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو پھر امر کس لیے ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ دیکھیے گا، وجوب کی دو قسمیں ہیں، نفس وجوب اور وجوب ادا۔ نفس وجوب کا تعلق تو اسباب کے ساتھ ہے، البتہ وجوب ادا کا تعلق امر کے ساتھ ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جیسے بیع، اگر کسی نے بیع مؤجل کی، ایک وقت کے لیے 3 ماہ کے لیے بیع کی، کہ ادائیگی 3 ماہ بعد ہوگی، تو بیع کرنے کے ساتھ ہی ثمن واجب ہو گیا، نفسی وجوب پایا گیا۔ لیکن وجوب ادا کب پایا جائے گا؟ جب وقت پورا ہوگا، 3 مہینے پورے ہوں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ بات جو ہے نا فرما رہے ہیں کہ امر سے وجوب ادا ثابت ہوتا ہے اور اسباب سے نفس وجوب۔ وَدَلَالَةُ هَذَا الْأَصْلِ، اس ضابطے کی دلیل، کس ضابطے کی؟ کہ نفس وجوب ثابت ہوتا ہے اسباب سے، اور وجوب ادا ثابت ہوتا ہے امر سے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل فرماتے کہ دیکھیے گا، فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے
کہ اگر کوئی شخص سویا ہوا یا کوئی پاگل ہو یا کسی پر بے ہوشی طاری ہو جائے، بشرطے کہ وہ جنون اور بے ہوشی ایک دن ایک رات سے زائد نہ ہو۔ پھر آپ لوگوں نے پڑھا، اس میں تھوڑا سا احناف کے اندر اختلاف ہے کہ ایک دن ایک رات سے مراد گھنٹے ہیں یا نمازیں ہیں، کہ نماز 6 میں داخل ہو جائے نا، اس سے زائد نہ ہو۔ تو اگر کوئی اس سے کم بے ہوش رہا یا پاگل رہا، دو تین نمازوں کے اوقات میں یا سویا رہا، تو جب وہ بیدار ہوگا، جب اس کو ہوش آئے گی، جب جنون سے فاقہ ہوگا، تو اس پر ان نمازوں کی قضا واجب ہوگی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب دیکھیے گا، یہ تینوں حضرات نائم، مجنون اور مغمى علیہ، ان تینوں میں خطاب کی اہلیت تو ہے نہیں کہ جو امر متوجہ اقیم الصلاۃ والا جب وقت آ جائے اس کی اہلیت تو نہیں ہے، اور نماز کا وقت بھی گزر گیا تو اس کی اہلیت تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ اس پر نماز کیا ہوگی؟ قضا ہوگی۔ تو وجہ کیا ہے کہ وہ قضا ہے اس پر نفس وجوب کی وجہ سے، کیونکہ وجوب ادا کی تو اہلیت اس میں نہیں ہے نا امر کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نفس وجوب منسوب ہوتا ہے کس کی طرف؟ اسباب کی طرف۔ اگر کوئی سوال کر دے کہ قضا جو ہے یہ عبادت جدیدہ ہے، اس کے نئے سبب ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ پھر اس میں قضا کی شرائط کے لحاظ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس کو کہتے بھی قضا ہے، نام بھی اس کا قضا ہے اور شرائط بھی قضا کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عبادت جدیدہ نہیں ہے، بلکہ وہی عبادت ہے جو ذمے میں ابھی تک پڑی ہوئی ہے، ثابت ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ السَّبَبُ بِنِسْبَةِ الْحُكْمِ إِلَيْهِ وَتَعَلُّقِهِ بِهِ۔ یہ فرمایا کہ احکام اسباب کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اسباب کی تعریف بھی ہم نے پڑھ لی۔ اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ اسباب کی علامتیں بتانا چاہتے ہیں، نشانیاں بتانا چاہتے ہیں کہ اسباب کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، جا رہی ہے؟ جاگ رہے یا سو رہے؟ مکمل طور پر؟ اچھا، تو فرماتے ہیں کہ سبب کی دو علامتیں ہیں۔ پہلی علامت تو سبب کی ہے اضافت، کہ اس کی طرف کسی چیز کی اضافت کی جائے۔ یہ اضافت سببیت کی دلیل ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ اضافت کے ذریعے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اختصاص۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ کہ مضاف خاص ہو جاتا ہے مضاف الیہ کے ساتھ، اور اختصاص میں سے قوی ترین اختصاص جو ہے وہ سبب اور مسبب کا اختصاص ہے۔ یہ مسبب سبب کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ اضافت جو ہے، اگر کسی کی طرف کوئی اسم کسی اسم کی طرف مضاف ہے تو مضاف ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ عموماً سبب بنتا ہے۔ وَإِنَّمَا يُضَافُ إِلَى الشَّرْطِ مَجَازًا، ایک اعتراض کا جواب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اضافت کیا ہے؟
سببیت کی دلیل ہے، مضاف الیہ سبب بنتا ہے۔ پھر شرط کو بھی سبب ہونا چاہیے، اس لیے کہ شرط کی طرف بھی حکم کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر صدقۃ الفطر، یہ صدقہ مضاف ہے کس کی طرف؟ فطر کی طرف، فطر مضاف ہے۔ تو فطر کو بھی پھر سبب ہونا چاہیے تھا، حالانکہ کہ فطر سبب نہیں ہے، وہ شرط ہے۔ آپ اس کو شرط مانتے، سبب نہیں مانتے، تو اس کو بھی سبب ہونا چاہیے تھا۔ سبب تو آپ رأس کو مانتے ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے گا، شرط کی طرف جو حکم منسوب ہوتا ہے یا مضاف ہوتا ہے وہ مجازن ہے، علاقہ مشابہت کی وجہ سے مجازن شرط کی طرف حکم منسوب ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح سبب کے موجود ہونے سے حکم موجود ہوتا ہے، اسی طرح شرط کے وجود سے بھی حکم کا وجود ہوتا ہے۔ تو اس مشابہت کی وجہ سے اس کی طرف، یعنی شرط کی طرف بھی مجازن حکم کی اضافت ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سبب کی طرف حکم کی اضافت ہوتی ہے حقیقتاً، اور شرط کی طرف حکم کی اضافت ہوتی ہے مجازاً۔ تو اصل جو اضافت ہے وہ تو سبب کی طرف، اس لیے ہم نے اس کو سبب مانا اور شرط کو سبب تسلیم نہیں کیا۔ وَكَذَا إِذَا لَازَمَهُ فَتَكَرَّرَ بِتَكَرُّرِهِ دَلَّ أَنَّهُ يُضَافُ إِلَيْهِ۔ یہاں پر سبب کی دوسری علامت بتا رہے ہیں، فرمایا تھا نا کہ دو علامتیں ہیں، تو دوسری علامت سبب کی، دوسری علامت یہ ہے کہ حکم سبب کے ساتھ لازم ہو جائے اور سبب کے تکرار سے حکم میں تکرار پیدا ہو جائے، تو یہ بھی سببیت کی علامت ہے، یعنی لزوم، اور ایسا لزوم کہ سبب کے تکرار سے اس میں بھی تکرار پیدا ہو، تو یہ بھی کیا ہے؟ سببیت کی علامت ہے۔ جیسے ابھی ہم نے مثالیں پڑھی اس کی کہ وقت، مثال کے طور پر وقت ہے، تو وقت میں کیا ہوتا ہے؟ وقت کے تکرار سے نماز میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ تکرار پیدا ہوتا ہے، لیکن نماز کے لیے، نماز کے اوقات۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔